الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا لما تحب وترضى. اللهم لا صالح ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. 57 تک کا ہوا تھا ہمارا لاسٹ ٹائم، 58 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، اور جب قلنا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ہذہ اس، ہذہ اس، القریۃ بستی میں، فکولوا پھر کھاؤ، فکولوا پھر کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن خوب، با فراغت، رغدن خوب، با فراغت، وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، دروازے سے، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حتۃ، حتۃ بریکٹ میں لکھو، ہم کو بخش دیجئے، ہم کو معاف کیجئے، ہم کو بخش دیجئے یا ہم کو معاف کیجئے، نغفر لکم، نغفر ہم بخش دیں گے، ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، تمہاری خطاؤں کو، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین محسنین کو، فبدل الذین پھر بدل دیا، فبدلا پھر بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ جو، غیر الذی اس کے علاوہ جو، قیل ان سے کہا گیا تھا، قیل کہا گیا تھا، لہم ان کے لیے، فَأَنزَلْنَا پھر نازل کیا ہم نے،
پھر نازل کیا ہم نے علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا پھر نازل کیا ہم نے علی الذین علی یعنی پر الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب من السماء آسمان سے بیما بوجہ اس کے جو کانو تھے آپا بیما مطلب بوجہ اس کے یعنی اس وجہ سے جو بوجہ اس کے جو کانو تھے یفسقون وہ نافرمانی کرتے بوجہ اس کے جو وہ تھے نافرمانی کرتے وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا اضرب مارو بعصاک اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی الحجر پتھر پر بعصاک اپنی لاٹھی کو الحجر پتھر پر فجرت پھر پھٹ پڑا منہ اس سے اثنتا عشرہ 12 اثنتا عشرہ یعنی 10 اثنتا یعنی 2 ملا کر کیا ہوا 12 عینن چشمے پھر پھٹ پڑا اس سے 12 چشمے عینن چشمے قد بلا شبہ علمہ جان لیا کلو ہر ایک اناسن گروہ نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو پھر جان لیا ہر ایک گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ رزق سے اللہ کے رزق میں سے
اللہ کے، ولا اور نہیں، تعثوا تم پھرو، اور نہیں تم پھرو، فی الارض زمین میں، ولا تعثوا اور نہیں تم پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، مفسدین فسادی بن کر، وَإِذْ اور جب، قُلْتُم کہا تم نے، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کر سکتے، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے، علی پر، طعام کھانا، واحد ایک، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے ایک کھانے پر، ایک ہی طرح کے کھانے پر، فادع لنا پس تم دعا کرو، لنا ہمارے لیے، فادعو پس تم دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے، کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس میں سے جو، تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، من سے، بقلیہا اس کا ساگ، اس کی ترکاری، وقثائہا اس کی ککڑی، اس کا ساگ یا ترکاری، وقثائہا اس کی ککڑی، ککمبر، وفومہا اور اس کا گندم یعنی گیہوں، اور اس کا گیہوں، وعدسیہا اور اس کا مسور، وعدسیہا اور اس کا مسور، وبصلیہا اور اس کی پیاز، اور اس کی پیاز، انین، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون کیا تم بدلتے ہو، کیا تم بدلتے ہو، الذی وہ چیز، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے،
کمتر ہے، بالذی ساتھ اس چیز کے، بدلے میں اس چیز کے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے. کیا تم بدلتے ہو یا تبدیل کرتے ہو اس چیز کو، وہ جو کمتر ہے، بدلے میں اس چیز کے جو بہتر ہے. اہبطوا پھر اتر جاؤ، پھر اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، پھر اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن پھر بے شک، لکم تمہارے لیے، پھر بے شک تمہارے لیے، ما سألتم جو سوال کرو تم، پھر بے شک تمہارے لیے وہی ہوگا جو سوال کرو تم. وضربت اور مار دی گئی، اور مار دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، اور مار دی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ اور مسکینی، وباؤ اور وہ پلٹے، وباؤ اور وہ پلٹے، بغضب غضب کے ساتھ، غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے. ذالک یہ، بِأَنَّهُ بے شک وہ، بے شک وہ کانو تھے، یکفرون وہ انکار کرتے، بے شک وہ، اس کے بعد کیا ہے آپ کا؟ کانو تھے، یکفرون وہ انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ. وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کیا کرتے تھے، اور وہ قتل کیا کرتے تھے، النبیین نبیوں کا، اور قتل کیا کرتے تھے نبیوں کا، انبیاؤں کا، بغیر الحق ناحق، ذالک یہ، ذالک یہ، بیما بوجہ اس کے جو، ذالک یہ، بیما بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور وہ تھے، یعتدون حد سے گزرنے والے، زیادتی کرنے والے. ان الذین
بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی بن گئے والنصارا اور نصارا یعنی کرسچن والصابئین اور صابی اور صابی سواد سے ہی آئے گا جیسے صابئین ہے ویسے صابی من جو آمنا ایمان لائے گا باللہ اللہ پر جو ایمان لائے گا اللہ پر والیوم الآخری اور یوم آخرت پر آخرت کے دن پر وعمل اور عمل کرے گا صالحاً نیک اور عمل کرے گا نیک فلہم پھر ان کے لیے اجرہم ان کا اجر پھر ان کے لیے ان کا اجر عند ربہم عند یعنی پاس ربہم ان کے رب کے پھر ان کے لیے ان کا اجر پاس ان کے رب کے ولا اور نہ ہی خوفن کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے یحزنون غمگین ہوں گے آیت نمبر 58 میں محسنین کا مطلب کیا ہے آپا؟ ایک منٹ محسنین پورے قرآن میں کئی جگہ آتا ہے محسنین یعنی احسان کرنے والے اور بہت زیادہ کس میں بولے آیت نمبر 58 ہاں ویسا نزید المحسنین دیکھو ایک ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا بدلہ مثلا یہ کہ آپ کو کسی نے کوئی گفٹ دیا آپ نے سیم اس کو ویسے ہی واپس کر دیا تو یہ کیا کیا آپ نے اس کے بدلے میں اس کے برابر چیز واپس کی لیکن ایک ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کو کوئی دیتا ہے بدلے میں آپ اس کو بڑھا کر دیتے ہو اچھی طریقے سے مثلا اس نے کسی نے ایک شاپر بیگ میں آپ کو ایک ڈریس ڈال کے دے دیا اب آپ جب اس کو پلٹ کر اپنی طرف سے گفٹ دیتے ہو تو اس کو اچھے سے شاپنگ بیگ میں ریپ کر کے اس کے اوپر سے پھر وہ پیپر سے اس کو ڈیکوریٹ کر کے پھر ریبن لگا کے وہ کر کے تو آپ نے کیا کیا احسان کے درجے پر اس کے ساتھ معاملہ کیا یہ نہیں کہ جیسا اس نے کیا میں ویسے ہی کروں تو یہ محسنین کے لیے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی احکام ہوتے ہیں عبادات ہوتی ہے یا کسی سے لین دین کا معاملہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ احسان کے درجے پہ کرتے ہیں بدلے میں نہیں مثلا یہ کہ بس مجھے نماز پڑھنی ہے 5 ٹائم میں پڑھ لوں کیسے بھی میرا سر کا بوجھ ہلکا ہو نہیں محسنین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرتے ہیں
تو صرف عبادت میں نہیں، ہر معاملہ، کسی کے ساتھ لین دین ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، یا پھر کسی کے ساتھ تعلقات رکھنا ہو، کوئی بھی چیز، ہر چیز میں محسنین. تو محسنین کے لیے قرآن میں کئی جگہ آئے گا، جیسے سورہ یوسف میں بار بار یوسف علیہ السلام کے لیے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسے ہی بہترین بدلہ دیتے ہیں. تو محسنین جو ہے وہ یعنی جو کہا گیا اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کام کو کرنے والا. شارٹ میں ہم یہ سمجھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسن المحسنین بھی ہے نا آپ، احسان کرنے والے. ہاں، احسن بہترین طریقے سے احسان کرنا. بہت سارے جگہ پر، موقع پر بہت سے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں قرآن میں فرماتے، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے، تمام انبیاء کے بارے میں. یہ سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم احسان کے درجے پر رکھ کر کام کرنے والے. سمجھ میں آئے؟ جس نے بھی سوال کیا تھا محسن کا جی الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آیا، لیکن میں نے مطلب کہ بہت ساری جگہ پڑھی ہوں کہ کہیں پہ احسان کرنے والا میننگ آیا ہے اور کہیں پہ نیکی کرنے والا میننگ آیا ہے. تو وہی میں کنفیوز ہو گئی تھی. ہاں، تو نیکی کرنے والا معنی یہ کہ نیکی کے ہر کام میں وہ احسان کے درجے پر کام کرنے والا، بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اور اتنا ہی نہیں کرتا جتنا اس کو بولا گیا، بلکہ اپنی مرضی سے اور زیادہ، جس کو سورہ بقرہ میں آگے ہم پڑھیں گے، تطوع کر کے. تطوع یعنی ایک چیز تو ہے آپ پر فرض ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کی کوئی چوائس نہیں. لیکن ایک تطوع کیا ہے کہ اپنی خوشی سے کسی، جیسے مثلاً ہم فرض روزہ ہے، اب وہ رکھنا ہی رکھنا ہے رمضان کا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن خوشی سے جو آپ نفل روزے، جیسے ابھی 2 روزے گئے محرم کے، پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم نے عرفات کے روزے رکھے، اس سے ہر پیر جمعرات کو جو لوگ روزے رکھتے ہیں، جو ایام بیت کے 3 دن کے روزے رکھتے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کیا، بلکہ وہ محسنین بن کر اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اسی لیے ہم لوگ نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. وہ حسن عبادتک جو ہے نا، وہ محسنین کا کام ہے. اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آپ کی عبادت کرنے کی ہم کو توفیق دیجیے. ٹھیک ہے، شروع کریں. جی الحمدللہ، جزاک اللہ. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 58. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. بنی اسرائیل نے جب اس قوم کے خلاف جہاد کرنے سے انکار کر دیا، یعنی یہاں پر تو صرف یہ کہا گیا کہ ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، لیکن ایکچولی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 سے 82 میں کہ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وبعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی. تو وہاں پر یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات بیان فرمائے، اور اس نے انہیں دشمنوں سے نجات دی. یعنی فرعون اتنا بڑا دشمن تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے نجات بھی دی، اور تنگی اور مصیبتوں والی زندگی سے رہائی ان کو دلائی، اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ طور کی اس طرف جائیں جو ان سے دائیں طرف ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے عظیم احکام نازل فرمائے جس سے ان کی دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں. اللہ نے ان پر بنجر و بے آباد گیا زمین میں سفر کے دوران میں ان کی مشکلات اور ضروریات کے موقع پر آسمان سے من نازل فرمایا. جب صبح ہوتی تو گھروں کے درمیان مل جاتا، اس میں سے یعنی کل تک کی ضرورت کے مطابق لے لیتے. اگر کوئی شخص زیادہ مدت کے لیے اس کو جمع کرتا تو وہ خراب ہو جاتا، اور اگر کوئی تھوڑا لیتا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا، اور اگر کوئی بلا ارادہ زیادہ لے لیتا تو وہ خرچ ہو جاتا، کچھ نہیں بچتا. وہ انتہائی شیرین اور انتہائی سفید تھا. وہ لوگ اسے روٹیوں کی طرح بنا لیتے تھے. جب شام ہوتی تو بہت سے سلوا یعنی پرندے بٹیر ان کے پاس آ کر جمع ہو جاتے. وہ بڑی آسانی سے حسب ضرورت پکڑ لیتے. جب ان
جو ان کے رات کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب گرمی کا موسم آتا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیتے جس سے وہ سورج کی تیز دھوپ اور شدید گرمی سے محفوظ رہتے۔ تو یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے یاد دلا رہی ہے کہ ہم نے تم پر کیے، بدلے میں تم کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنے نبی کی بات مانو، اور تم کو جو چنا ہے، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ یہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو فضیلت کا کیا ہے کہ جب تم کو رسپیکٹ ملی ہے، جب تم کو عزت ملی ہے، تو اس عزت کو یعنی اس کے لیے کچھ کر کے بتاؤ نا۔ تو جب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہاں بستی کا نام نہیں لکھا ہے، مگر جمہور علماء کا قول ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس تھا۔ جیسے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے، حالانکہ فاتح ہو کر یعنی بادشاہ کی طرح داخل ہو رہے ہیں، لیکن عاجزی سے۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل اپنے آبائی وطن میں داخل ہو رہے تھے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جھک کر داخل ہو، عاجزی سے داخل ہو۔ اور کیا ان کو حکم دیا تھا، کلوا منہا حیث شئتم رغدن، تو کھاؤ تم اس بستی میں سے جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو، مگر پاکیزہ رزق میں سے۔ من طیبات ما رزقناکم پیچھے پڑ چکے کہ پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، اور تم کو محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود آسمان سے تمہارے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر رہے ہیں، بادلوں کا سایہ کر رہے ہیں۔ تم کو بس یہ ہے کہ اپنے رسول کی بات ماننا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جانا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ یہاں حقیقت میں سجدہ کرتے یعنی جھک کے، سجدے سے مراد کیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہونا، یعنی سر کو جھکاتے ہوئے، جیسے رکوع کرتے اس طرح جھکتے ہوئے اور کہتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونے، یعنی حِطَّةٌ کہ اللہ آپ معاف کر دیجیے، ہم آپ کی معافی چاہتے ہیں، جیسے استغفر اللہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ نغفر لکم، ہم تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عنقریب ہم تم کو نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ اور زیادہ نعمتیں دیں گے۔ یعنی پہلے تم اتنی نافرمانیاں کر چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعون سے نجات دلائی، بدلے میں تم اللہ کے شکر کے طور پر اللہ کی فرما برداری کے کام کرتے، اس کی بجائے تم نے کیا کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے معاف کیا بلکہ کیا کیا کہ تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کی، اور تم پر من و سلوہ اتارا، بادلوں کا سایہ کیا۔ بدلے میں تم کو کیا کرنا چاہیے کہ عاجزی اور انکساری، عاجزی کی وجہ سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ جب کوئی کامیابی ملے تو بدلے میں کیا ہونا چاہیے، خوشی سے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی کر کے بتا رہے ہیں نا کہ مکہ میں داخل ہوئے تھے عاجزی کے ساتھ، جب سورہ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی خوشخبری، کوئی خبر اچھی ملتی تھی یا کوئی نعمت ایسی ملتی تھی جس کے آپ بہت زیادہ انتظار میں ہوتے تھے، کوئی کامیابی ملتی تھی، کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی اسوہ ایک نمونہ چھوڑ کر گئے کہ جب بھی ہم کو کوئی خوشی ملے، ہمارے وہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ شکرانے کی نماز پڑھ لو۔ شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہوتی بلکہ سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکرانے کی نماز نہیں پڑھی ہے، بلکہ جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی، جب بھی کوئی نعمت مکمل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں یعنی سجدے میں پڑ جاتے اور دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جیسے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم سلطانک۔ اس طرح کی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد اور کبریائی اور بڑائی کی تسبیحات، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو میرا ہوا ہے
یہ آپ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ، میں اس قابل نہیں تھی کہ میں یہ کر سکتی. اگر ہم کچھ کر سکتے تو ہم سارے خیر اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں نا، لیکن ہم سب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ہم کو اگر نہ دے تو ہم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت دے تو ہم اللہ تعالیٰ کا بدلے میں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہاں پر بھی یہی ہے. اب بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ بجائے جھکنے کے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی ان کو کہا گیا تھا سر جھکاتے ہوئے بستی میں داخل ہونا، وہ باقاعدہ پیر آگے کر کے سر جھکانے کی بجائے پیر آگے کر کے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور ہتتن کہنے کی بجائے کیا کہتے ہوئے داخل ہوئے؟ ہنتتن. ہتتن کو بدل گئے، جیسے ہے نا فبدل الذین، تو لوگوں نے کیا بدل دیا کہ ہتتن کو ہنتتن. ہتتن یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دیجیے، ہم کو معاف کیجیے. ان کی عبرانی زبان جو یہودیوں کی تھی، بنی اسرائیل کی زبان، اس میں یہ ہنتتن یعنی ہم کو گندم چاہیے، ہم کو گیہوں چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے فبدل الذین ظلموا قولا، ظالموں نے بات ہی بدل ڈالی، یعنی ان کو کہا کچھ کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور لوگوں نے کیا کچھ، اور غیر الذی قیل لہم، جو ان کو کہنے کو کہا گیا تھا ہتتن، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیجئے کی بجائے ہنتتن ہمیں گندم چاہیے. تو یہ ان کی شروع سے عادت ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی حسد اور ہرس رکھتے تھے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. یہ نہیں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم. السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو، لیکن السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ لام بیچ میں سے ہٹا دیتے تھے. اس کا معنی کیا ہے کہ السلام علیکم یعنی تم پر موت طاری ہو. تو یہ ان کی فطرت میں تھا کہ اس طرح سے جیسے ہوتا ہے نا کسی کے اندر عیب پناہ کرنے کی عادت ہوتی کچھ ہے تو وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا. اسی طرح ان کی یہ حرکتیں تھی کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما برداری کا کام ہے، اس کے الٹ کرنا اور نافرمانی کرنا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ بے حساب ان کو دیا ہے. تو یہاں پر حق تعالیٰ یہودیوں کو جہاد نہ کرنے پر اور نامردی کے اظہار پر ملامت فرما رہے ہیں. جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے آئے اور ارض مقدس جانے کا حکم ملا کہ اپنے جد امجد کی میراث سنبھالو. عمالیق ایک قوم تھی جو یہ تھے، مشرک تھے، کافر تھے، تو ان سے جنگ کرو اور ان کو نکالو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جہاد کریں گے اور صاف انکار کر دیا. یعنی آگے ہم پڑھیں گے جیسے سورہ مائدہ میں آئے گا کہ ادخلوا الارض المقدسہ تھا، سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمالق تمہارے ملک پر قبضہ کر چکے ہیں، ان سے جنگ کرو اور ان کو نکالو اور تم رہو اپنے ملک میں. تو ان لوگوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اور تمہارا رب جائے نعوذ باللہ لڑنے کے لیے اور ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے قوم اس سرزمین پاک میں جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور الٹے پاؤں نہ پھرو ورنہ خسارے میں پڑ جاؤ گے. بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون کے ساتھ 40 سال سرگردہ رہنے کے بعد وہاں سے نکل آئے تھے. اب جب فتح کے بعد شکریہ کے اظہار عاجزی پر پھر اللہ نے انہیں بیت المقدس پر جمعہ کی شام کو شاندار فتح نصیب فرمائی، بلکہ سورج کو بھی فتح کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرائے رکھا. جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو سورج غروب ہوا. فتح کے بعد حکم ہوا کہ اب تم اس شہر میں فتح کے شکریہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. ناحق اللہ تعالیٰ نے تمہیں شاندار فتح نصیب فرمائی اور تمہارا ملک تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے اور وادی تیر سے صحیح سلامت نکال لیا. پس انہیں حکم ملا کہ چھوٹے دروازے سے خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ. شہر کا یہ دروازہ قبلہ رخ تھا اور اس کا نام باب الخطہ تھا. لیکن افسوس یہ لوگ بجائے سجدہ کرنے کے
کروٹ کے بل بجائے سر جھکانے کے سر اٹھا کر اکڑتے ہوئے اور بل کھاتے ہوئے اور یعنی عاجزی کی بجائے اکڑتے ہوئے حتتن یعنی استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اخلاص والوں کی نیکیاں بڑھا دیں گے. غرض کے حکم یہ تھا کہ قول و فعل سے خشوع کرتے ہوئے، یعنی بات بھی خشوع والی بات کرو، یعنی عاجزی والی کہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اور پریکٹیکلی کر کے بھی بتاؤ، عاجزی کا اظہار کرو. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کا الٹ کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اخلاص والوں کی نیکیاں بڑھا دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے محسنین کو. لیکن ظالموں کا دستور کیا تھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، کہ ظالموں کا دستور کیا تھا کہ رب کے حکم کے خلاف کیا گیا. ظالموں کا یہی دستور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، مگر ان ظالموں نے اس کے حکم کے خلاف کیا اور بجائے سجدے کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے. اور بہرحال یہودی حکم عدولی کرتے ہوئے انتہائی مخالفانہ حیت سے داخل ہوئے. اللہ نے اسی فسق و فجور سے ان پر کیا کیا؟ اپنا عذاب بھیجا اور فرمایا کہ ہم نے ان ظالموں پر فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور فرمایا ہم نے ان ظالموں پر اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے آسمان سے عذاب بھیجا. رج سے عذاب یا غضب یا تعاون یا اولے مراد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون بھی اللہ کا عذاب ہے، رجز ہے. اس سے اللہ نے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب فرمایا تھا. جب تم کہیں تعاون سنو تو وہاں سے نہ یعنی نکلو. یہ درد اور بیماری رجز ہے، اسی کے عذاب میں بعض قومیں تم سے پہلے مبتلا ہو چکی ہیں. اور اسی طرح کے دوسرے عذاب بھی، جیسا کہ سورہ اعراف میں آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب پر عذاب بھیجا کہ تعاون کی بیماری ان کے وہاں پھیل گئی اور یہ ساری چیزیں. اور ایک اور حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس سے کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے، یا اس کو کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے وہ نعمت روک لی جاتی ہے. اسی لیے غلطی ہوتے ہی احساس ہو فوراً استغفار، یعنی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، یا تو ہم کو کوئی نعمت ملنے والی ہے اور وہ گناہ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے روک لی جائے، یا پھر جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ کہیں ہم سے چھن نہ جائے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے اول تو گناہوں سے بچنا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے خطا ہو جاتی ہے تو فوراً احساس ہوتے ہی معافی مانگ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی، تاکہ نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم سے چھین نہ لی جائے اور جو ملنے والی ہے وہ ہم سے روک نہ لی جائے. تو ان کا جرم کیا تھا کہ حکم کا بدلنا اور مذاق اڑانا. یعنی یہ مذاق ہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا. کہا جا رہا ہے سجدہ کرتے ہوئے تو اکڑ کر اور یعنی اس کے جھکنے کی بجائے اور اکڑتے ہوئے داخل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم کو بدلو گے تو اللہ بھی اپنی نعمت عذاب میں مبتلا بدل دیں گے. یعنی تم اللہ کی باتوں کو بدلو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلو گے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں تمہاری نعمتوں کو کیا کریں گے؟ عذاب میں بدل دیں گے. بنی اسرائیل قوم پر اللہ کی مزید نعمتوں کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بڑے ہی رحیم اور شفیق، یعنی یہ قوم ایسی ہے کہ دعا بھی کرنا ہے تو کیا کہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ فدعو لنا، تم دعا کرو اپنے رب سے. یعنی ہم دعا بھی نہیں کریں گے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے نہیں میں نہیں دعا کروں گا تم دعا مانگو، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب بنی اسرائیل قوم صحرا سینا میں آئی تو نہ ان کے پاس کھانا تھا نہ پانی تھا. تو ایسے میں قوم کسی بھی چیز کا مطالبہ کرتی
تو موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی قوم کے لیے دعا کرتے. کھانا مانگا اللہ نے من و سلوہ اتارا, پانی مانگا اللہ نے پانی بھیجا, رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ, جو چاہے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ. سایہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا. لیکن قوم اتنے احسان فراموش, ہر بات میں تبدیلی اور اپنی مرضی. تو اب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, اور یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے ذریعے بھی اور منبر پر دعا کر کے بھی اللہ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. اور کس طرح سے طریقہ ہے استسقاء کا وہ دیکھیں گے. پانی کا جو سوال کیا جاتا ہے, کوئی امام جو ہوتا ہے وہ نماز پڑھائے گا, اور کیسے پڑھیں گے. اگر قحط سالی ہو یعنی بارش نہیں برس رہی ہو, اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن کوئی بھی تجویز کر کے سورج نکلتے ہی پرانے کپڑے پہن کر عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے آبادی سے باہر کسی کھلی جگہ میں نکلے, اور منبر بھی رکھا جائے. جیسے ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے کپڑے پہنے خشوع اور آہستگی سے چلتے ہوئے عاجزی اور گریہ بیزاری کرتے ہوئے نکلے اور نماز استسقاء کی جگہ پہنچے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے قحط سالی کی شکایت کی, تو آپ نے عیدگاہ میں منبر رکھنے کا حکم دیا. جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا تو آپ نکلے اور منبر پر بیٹھے, اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کی. پھر فرمایا تم نے اپنے علاقوں میں قحط سالی اور بروقت بارش نہ ہونے کی شکایت کی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو حکم ہے کہ تم اس کو پکارو, اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت الواہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین. معنی کیا ہے؟ تب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب ہیں, بہت رحم کرنے والے, نہایت مہربان, روز جزا کے مالک, جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اے اللہ آپ سچے معبود ہیں, آپ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. آپ سخی اور بے پرواہ ہیں, اور ہم آپ کے محتاج اور فقیر بندے ہیں. ہم پر بارش برسائیے, اور جو بارش آپ نازل فرمائیں اسے ہمارے لیے ایک مدت تک قوت اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ کسی دعا میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے, ہاتھوں کو دراز کیے حتیٰ کہ بغلیں دکھائی دیں. ہاتھوں کو سر سے اونچا نہیں لے جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف تھی. یعنی ہم لوگ کیسے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری جو ہتھیلی کا جو بیک سائڈ ہے وہ نیچے رہتا ہے, لیکن نماز استسقاء میں کیا کیا جائے گا؟ الٹا کیا جائے گا. یعنی ہاتھ کے جو بیک سائڈ ہے وہ اوپر رہے گی, اور اس طرح دعا مانگنا یہ سنت کا طریقہ ہے. اور کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہیں. پھر امام لوگوں کی طرف پیٹ کر کے قبلہ رخ ہو جائے اور ہاتھ اٹھائے رکھے, اور مندرجہ ذیل دعائیں بڑی عاجزی سے رو رو کر پڑھے, اور سب لوگ بھی بڑے خشوع سے آپ دیدہ ہو کر ہاتھوں کو الٹا کر کے اٹھائیں اور دعا مانگیں. دعا یہ ہے اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریم مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر اجل. اے اللہ ہمارے رب ہمیں پانی پلائیے, ہم پر ایسی بارش نازل فرمائیے جو ہماری تشنگی بجھا دے, ہلکی فوار بن کر غلہ لگانے والی, نفع دینے والی ہو. اور بہت ساری دعائیں اللہم اسقی عبادتک ویخائنہ کا منشر. اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کریے, اپنی رحمت کو پھیلائیے, اور اپنے مردہ شہریوں کو زندہ کیجیے. صلاۃ استسقاء میں ایک اہم چادر کا پلٹنا بھی ہے. یعنی ایک سنت یہ بھی ہے کہ چادر کو پلٹنا. حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے, آپ نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کی اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگے. پھر اپنی چادر کو پلٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ چادر تھی, آپ نے اس کا نچلا حصہ اوپر لانا چاہا, مگر مشکل پیش آئی تو آپ نے اسے اپنے کندھوں پر ہی الٹ دیا. چادر
पलटते वक्त चादर का अंदर का हिस्सा बाहर किया जाए और दायां किनारा बाएं कंधे पर और बायां किनारा दाएं कंधे पर डाल दिया जाए। इमाम के साथ लोग भी अपनी चादरें उल्टे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर बारिश तलब करने के लिए ईदगाह की तरफ निकले। इनको 2 रकातें नमाज पढ़ाई और उसमें बुलंद आवाज से क़िरात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ईद की तरह लोगों को 2 रकातें नमाज इस्तिस्का पढ़ाई। नमाज पढ़ाकर इमाम खुतबा दे, यानी नमाज ईद की तरह। जमहूर का अमल इसी पर है, मगर खुतबा नमाज से पहले भी जायज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन यजीद अंसारी ने नमाज इस्तिस्का बगैर अजान और अकामत के पढ़ाई। इब्न बताल ने कहा कि उलमा का इस बात पर इज्मा है कि नमाज इस्तिस्का में अजान और अकामत नहीं, यानी ये नमाज ऐसी होगी जैसे नमाज जनाजा है, इसमें अजान भी और अकामत नहीं होती, वैसे इसमें भी होती है। तो यहाँ पर यही है, जैसे एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे और उस दौरान एक शख्स आया और उसने कहा कि हमारा कहत से बुरा हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं मिंबर पर खड़े हुए दुआ की। अभी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि लोगों ने देखा कि भारी बादल आए और खूब बरसा और तकरीबन 1 हफ्ते तक पानी बरसा, यानी इतना पानी बरसा कि वही शख्स जो एक मरतबा कह रहा है कि दुआ कीजिए हम पर अल्लाह ताला पानी बरसाए, वही शख्स आके क्या कह रहा है कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि बस अल्लाह मा हवालैना वला अलैना, यानी अल्लाह ताला हम पर बारिश ना बरसाओ, हमारे आसपास, यानी इतनी ज्यादा हो गई कि अब हमारे आसपास वादियों में और पहाड़ों में और खेतों में बारिश बरसाओ, इस तरह से। इसी तरह एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए बारिश की दुआ करने के लिए निकले तो रास्ते में देखा कि एक चींटी अपने अगले दोनों पांव उठाकर अल्लाह ताला से बारिश की दुआ कर रही है। चूंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी बोली समझते थे, लैंग्वेज यानी जानते थे और हरकत समझते थे, तो उन्होंने कहा अपनी कौम से कि वापस चलो। तो लोगों ने कहा कि अभी तो हमने दुआ भी नहीं की है, यानी हम जिस मकसद के लिए निकले हैं कि हम ये बारिश बरसे, दुआ के लिए निकले, अभी तो हमने दुआ भी नहीं की है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह अपनी कौम से कि कहा कि वापस चलो, अल्लाह ने एक दूसरी मखलूक से बारिश की दुआ की तो उस मखलूक की वजह से अल्लाह तुम पर भी बारिश बरसाएंगे, और ये सही रिवायत में है। तो यहाँ पर और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, यानी बनी इसराइल के लिए, फकुल नद्रिब बिअसाकल हजर, तो हमने कहा अपने असा से पत्थर पर मारो। और पत्थर पर मारो। एक और नेमत उज़्मा याद दिलाई जा रही कि जब तुम्हारे लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमसे पानी मांगा तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और पानी की रेल पेल कर दी। इनसे कहा गया पत्थर पर असा मारो, फिर असा मारते ही उससे 12 चश्मे फूट पड़े। चूंकि तुम 12 कबीले थे इसलिए हर कबीले ने अपना अपना चश्मा पहचान लिया। हमने उनसे कहा कि मन्नो सलवा खाओ पियो और पानी पियो जिसे हमने तुमको बगैर मेहनत और मुशक्कत के दिया है, और रब की इबादत करो जिसने इसे तुम्हारा ताबेदार बना दिया। खबरदार गुनाह करके नेमतों की नाशुक्री ना करना, वरना ये नेमतें तुमसे छीन जाएंगी। यहाँ ये बात याद रखने की कि पत्थर से कोई खास पत्थर मुराद नहीं है, बल्कि जिस पत्थर पर चाहो असा मारो। इसी कौल में मोजिज़े का कमाल पाया जाता है और पूरी पूरी कुदरत जाहिर होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब असा मारते तो चश्मे जारी हो जाते और दूसरी दफ़ा असा मारने से खुश्क हो जाते। यहूदियों को ख्याल पैदा हो गया कि अगर असा ना होता तो हम प्यासे ही मर जाते। हज़रत मूसा के पास वही आई कि असा ना मारो, सिर्फ ज़बान से कह दिया करो, चश्मे जारी हो जाए करेंगे, ताकि इसराइली मूसवी मोजिज़े का इकरार कर लें। यानी ये असा कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है कि वही मारा जाएगा तो बारिश होगी, बल्कि क्या है, या चश्मे फूट पड़ेंगे, बल्कि अल्लाह ताला के रुख से अल्लाह ताला जो चाहे और जहाँ चाहे वहाँ पर वो कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला का कितना कि लाखों की तादाद में ये थे ना, तो अल्लाह ताला ने इन पर इतना बड़ा एहसान किया कि बाकायदा 12 कबीलों का अलग अलग चश्मा वो कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पर उसी का जिक्र किया जा रहा है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
कुलू वशरबू, खाओ और पियो, अल्लाह ताला ने खाने पीने से मना नहीं किया है। फिर रिस्किल्लाह, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से पाकीज़ा खाओ, बाफरागत खाओ। और इससे एक बात ये पता चलती है कि दीन में नेमतों के इस्तेमाल से नहीं रोका गया है, यानी आप जितनी भी चाहे नेमतें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसराफ से मना किया गया, वेस्ट करने से मना किया, ज़ाय करने से मना किया गया। ना खाना, और ये यानी ये नहीं कहा गया कि भूखे प्यासे रहो, तकवा की पहचान ये कि कम खाना खाओ और बिल्कुल अपने आप को फकीर मिस्कीन बनाकर रखो, नहीं, तकवे ये इस चीज में नहीं है, बल्कि जो नेमत अल्लाह दे उसका इस्तेमाल करो और उसका शुक्र अदा करो। वला तअसौ फिल अर्दि मुफसिदीन, और जमीन में फसादी बनकर मत फिरो। और यानी खाने पीने से मना नहीं किया गया, फसाद करने, बिगाड़ पैदा करने से मना किया गया। नेमत से तो शुक्र, और ना मिलने पर सब्र, तकब्बुर और घमंड ना करना, मिलने पर तवाज़े इख्तियार करना, क़िनाअत करना, ये चीजें। और इसी तरह अल्लाह ताला यानी बदले में जो भी नेमतें अल्लाह ताला हमको देते हैं, क्या चाहते हैं कि तुम बदले में अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसीलिए हम लोगों को हर चीज के लिए नींद से उठे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मौत, ये भी एक नेमत है कि मौत के बाद दोबारा अल्लाह ने जिंदगी दी। फिर इसी तरह खाना खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, चीख आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई काम मुकम्मल हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर हाल में अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो मैंने नेमतें तुमको दी हैं, बदले में तुम क्या करो, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला को नाफरमानी और नाशुक्री ये सब चीजें नहीं पढ़, बचपन से हम लोग पढ़ते आए ना, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। किस तरह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि गाय जैसी नेमत के वो हमसे कोई सवाल नहीं करती है, बल्कि ये नहीं करती कि हाँ जितना चारा दोगे मैं उतना ही दूध दूंगी, बल्कि थोड़ा सा चारा खा के बेहिसाब दूध देती है। ये है शुक्र का तरीका। तो अल्लाह की थोड़ी सी भी नेमत मिले तो खूब खूब अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब कौम को ये करना चाहिए कि नेमतें जो मिल रही हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला के साथ आजिज़ी और इंकिसारी करते और रसूल की बात मानते, मूसा अलैहिस्सलाम की। लेकिन उसकी बजाय क्या कह रहे हैं, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तुआमिन वाहिदिन, और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे, हम सब्र कर ही नहीं सकते अला तुआमिन वाहिदिन, एक खाने पर। ये रोज रोज का मन और सलवा हमसे नहीं खाया जाता। हम रोज ये एक ही चीज खा खा कर क्या हो गए, बोर हो गए। फदउ लना रब्बका, जाओ अपने रब से दुआ करो। पहले मांगा पानी, अब हमारे लिए खाने भी तुम ही मांगो। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कौम मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानकर एहसान कर रहे हैं कि दुआ भी हम खुद नहीं मांगेंगे, तुम हमारे लिए दुआ मांगो, तुम हमारे लिए पानी मांगो, तुम हमारे लिए खाना मांगो। हमें आसमानी और आसानी वाली ग़िज़ा नहीं बल्कि ज़मीन से उगी हुई ग़िज़ा चाहिए। और इन चीज़ों के नाम भी बताए, पूरी लिस्ट बता दी। मिन बकलिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, ज़मीन की साग चाहिए, उसकी ककड़ी चाहिए, उसका वो चाहिए, गंदम चाहिए, उसकी मसूर चाहिए, उसकी प्याज चाहिए, यानी ये सारी चीज़ें चाहिए। हम वो एक ही खाना खा खा के यानी तंग आ गए हैं। और जब तुमने कहा है मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या कीजिए, यानी नाशुक्री की इंतहा है ना कि बगैर तुमको पैसा खर्च किए हुए अल्लाह ताला ने इसराइलियों पर मन्नो सलवा उतारा था, जो खुशगवार और पाकीज़ा ग़िज़ा थी, आसमान से आ रही है। जैसे आसमान से पानी अभी बरस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो पाक है हर चीज से, हर गंदगी से, हर बीमारी से, हर चीज से। ऐसी आसमान से जो ग़िज़ा डायरेक्ट आती होगी उसमें कितनी ग़िज़ायत होगी, उनके लिए कितना फायदा होगा, और बिला मेहनत के मिलती थी। लेकिन उन्होंने इस नेमत की कदर नहीं की और बेसब्री करके अज्र खो दिया। इस आयत में इसी का बयान है कि अपनी नाकदरी और अपनी यानी उस कमी को याद करो। हमने तो तुम्हें मन्नो सलवा जैसे नफीस खाने दिए, मगर तुम उनसे उकता गए और साग, गेहूं, दाल, प्याज, ककड़ी का सवाल करने लगे। जब पेट भरा तो लगे इतराने और इन नफीस नेमतों से उकताने और साबिक ज़माने की चीज़ों को, यानी पहले जो हम खाते थे वही खाना हमको चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल पर डांटा
کہ تمہیں ہوش بھی ہے کیا کہہ رہے ہو. تعجب ہے, عمدہ غذائیں اور اچھی اچھی نعمتیں چھوڑ کر گھٹیا چیز مانگ رہے ہو. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا, یعنی تمہاری مطلوبہ چیزیں ہر شہر میں آسانی سے مل سکتی ہے, اس کے لیے دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے. چونکہ سوال غرور کی وجہ سے تھا اس لیے جواب نہیں دیا گیا. اگر مصر سے فرعون کا مصر مراد لیا جائے تو اس میں بنی اسرائیل کے لیے ویسے ہی سزا تھی بہت زیادہ کہ تم کو یہ چیزیں مصر میں میسر تھی لیکن ذلت و رسوائی کے ساتھ, لہذا پھر دوبارہ اس میں جانا پسند کرتے ہو تو جاؤ. اور وہی ہوا ان کے ساتھ کہ جب یہ پلٹے پھر کیا کر کے, تو یہاں پر یہ کہ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے کہ جو کمتر ہے اس سے جو بہتر ہے. اور یعنی من و سلوہ, آسمان سے بغیر محنت کے اللہ نے میٹھا نمکین دونوں کا تمہارے لیے انتظام کیا. نہ پکانے کی ضرورت ہے نہ بازار جانے کی ضرورت ہے. یہ بدلنے کی عادت ان کی گھٹی میں تھی. اللہ کی کتاب کو بدل دیتے تھے, کلمے کو بدل دیتے تھے, اور اسی طرح اللہ کے حکم کو بدل ڈالتے تھے. اب کھانا بھی بدلنا چاہتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی وہ اس بات پر جم کر دین میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرنا با اصول اور بے اصول, یعنی جو قوم اصل مقصد کو بھول کر کیا لگ جائے اپنے کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اس میں, تو وہ ایک مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر ان کا ہی نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم کو تمہاری پسند کی چیزیں چاہیے, اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم, اتر جاؤ کسی شہر میں جو محنت مزدوری کرو, کھیتی باڑی کرو اور اگاؤ کھاؤ جو تمہاری پسند تمہاری یعنی ڈیمانڈ ہے. اور اس طرح سے ان لوگوں کو کیا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور ان پر ذلت و افلاس مسکینی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور ناحق نبیوں کو مار ڈالتے تھے, اور اس لیے بھی کہ نافرمان تھے حد سے آگے بڑھنے والے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مقصد کو چھوڑ کر کھانے پینے والوں کی سزا کیا تجویز کی گئی. اللہ نے کہ مار دی گئی ان پر مسلط ذلت اور محتاجگی, اور وہ پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ, کیونکہ اللہ نے ان کو تمام جہان والوں پر جو فضیلت دی تھی یہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے چنا تھا, مگر یہ مقصد بھول کر دنیا پرستی میں لگ گئے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے, ہدایت کو مانتے نہیں تھے, اور یہ انبیاؤں کو قتل کیا کرتے تھے ناحق, جو ان کو ہدایت کی بات سناتے تھے بتاتے تھے, بجائے ان کی بات ماننے کے ان کو ہی قتل کر دیا کرتے تھے. جیسے زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, ان کو قتل کیا ان لوگوں نے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کے درپے تھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو زندہ حالت میں اپنے پاس اٹھا لیا. تو یہ ان کے اوپر ہے کہ قانون شرعی کے لحاظ سے ان پر ذلت ڈال دی گئی. اب ذلت و محتاجگی ان سے دور نہیں ہو سکتی. اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کیا, ان کی ریاست چھین لی, ان پر مسلمانوں کا جزیہ لگانا سب سے بھاری ذلت تھی. یہ خود بھی اپنے آپ کو ذلیل و محتاج سمجھتے تھے, نہ ان کے پاس حکومت و قوت ہے نہ تاج و تخت ہے. ان پر اس قدر ذلت چھائی کہ مشرکوں نے بھی ان سے جزیہ لیا. ان بدبختوں پر اللہ کا قہر و عطاب ٹوٹ پڑا اور اس کی رضا و رحمت سے محروم ہو گئے. اس کا غضب ان کی گردنوں کا توق ہے اور اس کی ناراضگی ان کے گلوں کا ہار ہے, چونکہ انہوں نے اتباع حق سے غرور کیا, اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا, مبلغین حق و صداقت کی توہین کی اور ان کے ماننے والوں سے بیر رکھا. اس لیے اللہ نے ان پر ذلت و غلامی ڈال دی. ان ظالموں نے داعیان حق کی شان میں یہاں تک کہ گستاخی کی کہ ان بیچاروں کو ناحق مار ڈالا. بھلا دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی ظالم ہو سکتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا جائے اور اس کے نبیوں کو قتل کر دیا جائے. بس جب یہودیوں نے حق نہ مانا, لوگوں کو حقیر جانا اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا شروع کر دیا, تو اللہ پاک نے ان پر ایسا عذاب اتارا جو ان سے لوٹایا نہیں جا سکے گا.
اور قیامت تک ان پر مسلط رہے گا. یہ ہمیشہ کے لیے غلامی کی ذلت اور افلاس میں گرفتار ہوں گے. اور اسی لیے آج ان کا اپنا خود کوئی ملک نہیں ہے، لیکن زبردستی دوسروں کے ملک پر وہ بن کر قبضہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک ذلت کی بات ہے نا کہ تمہارا اپنی کوئی مقام ہے ہی نہیں. یہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلت والے عذابوں میں گرفتار ہوں گے، جو ان کی شرارت کا پورا بدلہ ہے. یہاں یہ بات رہے کہ آج جو فلسطین میں بظاہر ان کی حکومت نظر آ رہی ہے، دراصل وہ امریکہ کی حکومت ہے. آج امریکہ ان کی حمایت سے علیحدہ ہو جائے تو چند سو مخلص مسلمان اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ہدایت کو نہیں مانتے تھے اور حد سے زیادہ گزرتے تھے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیانے پر سودا خریدنے لگو گے، کھیتی میں تمہارے جی لگ جائے گا، جہاد کو چھوڑ بیٹھے ہوئے، تو اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے ایسی ذلت غالب کر دیں گے جو تم سے کبھی دور نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے اصلی دین پر قائم نہ ہو جاؤ. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا، کیونکہ وہ نبی کا مقابلہ کر رہا تھا، اور جس نے کسی نبی کو قتل کیا. اس طرح جو انبیاء کا مشن آگے پہنچانے والے ہوں، ان کا قتل بھی بدترین جرم ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے یہی چیز کو بتایا. پھر یہ کہ ان کی اس خرابی کی وجہ یہ تھی کہ ان کا آخرت کے بارے میں عقیدہ خراب تھا. یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ یہودی ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے ہی. اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی دور کر دی اور بتا رہے ہیں آگے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے. یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اسلام پر ان کو پیدا کیا تھا مگر یہ خود سے یہودی بن گئے. والنصارى والصابئین، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے نصارہ کرسچن بن گئے، اور جو صابی یعنی بے دین ہو گئے، کیونکہ مشرکین مکہ جو شخص بھی ان کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتا تھا اس کو یہ لوگ صابی کہتے تھے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو کوئی بھی ان میں سے ایمان لائے گا اللہ پر، یوم آخرت پر، فلہم اجر عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے. نجات کا انحصار کسی خاص گروہ میں سے ہونا نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح ہونا ضروری ہے. عمل جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے کہ خالی ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، ساتھ میں نیک اعمال چاہیے، اور خالی نیک اعمال ہی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہ ہو. تو ایمان لانا عمل صالح کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تابعین کا کیا بولے؟ مشرکین مکہ، مشرکین مکہ جو ان کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتا تھا اس کو یہ لوگ صابی کہا کرتے تھے، یعنی یہ بے دین ہو گیا ہے. یہ جو آخری آیت ہم لوگوں نے پڑھی جس میں ایمان والوں کا اور دوسرے گروہوں کا بھی ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر ہم یہ لیں گے کہ کوئی شخص خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ کچھ اچھے کام کر لیتا ہے، نیک عمل، تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے یا کوئی اور شرط بھی ہے؟ تو نمبر 1 ایمان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایمان تو ہے مگر عمل صالح نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس عمل ہے مگر ایمان نہیں ہے. نجات کے لیے ایک چیز نہیں، دونوں کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں جتنے لوگ ہیں اگر وہ اپنی کتاب پر ایمان لائیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی،
پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سن لے، اس کا پتہ چل جائے، وہ جان لے اور پھر نہ مانے تو وہ جہنمی ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے جانا ہی نہیں، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں، اور وہ مرتے دم تک اپنے دین پر قائم رہا، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ کفر کہتے ہیں اس کو بھی ہے کسی بات کے بارے میں انسان جان لے، معلوم ہو جائے اور پورا طریقے سے یقین آنے کے باوجود صرف اپنی انا کی وجہ سے انکار کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ تین طرح کے ہو گئے۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے اور کرتے ہیں۔ نمبر دو، دوسرے وہ جن کا ایمان ادھورا ہے لیکن کچھ اچھے عمل بھی ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ ان کے پاس جو تعلیم پہنچی اس کے مطابق وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، اور آخرت میں پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو چاہے معاملہ کریں۔ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کسی شخص کو کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ میں ایک شخص شہید ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جنتی ہے، جبکہ اس نے زخموں کی تاب نہ برداشت نہیں کی، جو زخم لگا تھا اس کو جنگ کی حالت میں، اور اس نے کیا کیا، اپنے خنجر سے ہی اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو اس کے بارے میں؟ تو ہم کسی کے لیے جج نہیں کر سکتے، ہاں یہ کر سکتے، دعا کر سکتے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور اس کی مغفرت کرے اس کے وہ، لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں بہت نیک انسان تھا یہ تو ضرور جنتی ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ سے امید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری اعمال دیکھ کر ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے اور اس کو جہنم سے بچائیں گے، لیکن حتمی فیصلہ کس کے اختیار میں؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، باقی کے مذاہب جو ہیں وہ ان لوگوں نے اپنے خود سے بنا لیے، خود ساختہ دین بنا لیا، جیسے یہودی کا یہ جو خادو ہے اس کا ٹرانسلیشن ہم کیسے کریں گے؟ جو یہودی بن گئے، والنصارى جو نصارہ بن گئے، اور جو صابی بن گئے، یعنی یہ خود پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر جب وہ بولنے کی عمر کو ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اپنے مذہب کا کلمہ پڑھوا کر اپنے مذہب کی بولی اس سے بلوا کر کیا کرتے ہیں، اس کو یا تو مجوسی یا نصارہ یا عیسائی یا اس طرح کا جو بھی ہے ان کا وہ جو مذہب ہے وہ چینج کرتے ہیں، حالانکہ وہ بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوا، یعنی اگر وہ بچپن کی حالت میں بغیر یعنی بات کرنے کی عمر کو نہیں پہنچا اور فوت ہو گیا، سینس نہیں تھا، تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوا تو مسلمان ہی فوت ہوا، چاہے کہ وہ کسی کے بھی گھر میں پیدا ہوا، کسی ہندو کے گھر میں، کسی کرسچن کے، کسی یہودی کے، لیکن بعد میں اس کے ماں باپ نے اس کو جو چینج کیا تو وہ ہے، اور وہ جب تک کا وہ خود سمجھدار نہیں ہے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کیا مذہب ہے، اس کے بعد جب سمجھ آ جائے اور پھر بھی وہ اسی میں پڑا رہے تو پھر اللہ کے وہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم لوگوں کو ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، مرتے دم تک ہم کو اس پر استقامت نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہم انا سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ اللہم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام، اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ ہم سب کو نصیب کرے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی ایمان کے ساتھ ہم کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے رخصت ہو تو ایمان کے ساتھ، کلمہ شہادت کے ساتھ رخصت ہو،
اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.